بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک دور دراز گاؤں میں احمد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ احمد بہت غریب تھا، لیکن اس کے دل میں امیر بننے کی بہت خواہش تھی۔ وہ اکثر سوچتا کہ کاش میرے پاس بہت سارا سونا ہو تاکہ میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکوں۔ اسی گاؤں کے کنارے ایک بہت بوڑھے اور سیانے بزرگ رہتے تھے جنہیں سب بابا جی کہتے تھے۔ ایک دن احمد ان کے پاس گیا اور کہا کہ بابا جی مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ میں جلدی سے امیر ہو جاؤں۔ بابا جی نے مسکرا کر ایک پرانا لکڑی کا چھوٹا سا بند بکس احمد کو دیا اور کہا کہ بیٹا، اس صندوق میں کامیابی کا راز بند ہے، لیکن یہ صندوق تبھی کھلے گا جب تم 3 سال تک محنت کرو گے اور 3 باتوں پر عمل کرو گے، ورنہ یہ نہیں کھلے گا۔ احمد نے پوچھا وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ بابا جی نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ کبھی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کسی دوسرے کا پیٹ مت کاٹنا، دوسری بات یہ کہ جب غصہ آئے تو کوئی فیصلہ مت کرنا، اور تیسری بات یہ کہ جو چیز تمہاری نہیں ہے اس پر کبھی دل مت للچانا۔ احمد نے وعدہ کیا اور وہ صندوق لے کر شہر کی طرف نکل پڑا۔ شہر پہنچ کر احمد نے سوچا کہ سب سے پہلے مجھے کوئی کام ڈھونڈنا چاہیے۔ اسے ایک بڑی دکان پر صفائی کا کام مل گیا۔ وہ دکان ایک حلوائی کی تھی جو بہت مشہور تھا۔ احمد وہاں دن رات محنت کرتا۔ ایک دن احمد کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، اس کی جیب میں پیسے نہیں تھے۔ اس نے دیکھا کہ دکان کا مالک اندر سو رہا ہے اور کاؤنٹر پر بہت سارے پیسے اور تازہ مٹھائی رکھی ہے۔ شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ تھوڑے سے پیسے اٹھا لو اور پیٹ بھر کر کھانا کھا لو، مالک کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، اسے بابا جی کی پہلی نصیحت یاد آ گئی کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کسی دوسرے کا پیٹ مت کاٹنا، یعنی چوری مت کرنا۔ احمد فوراً رک گیا اور اس نے پانی پی کر صبر کر لیا۔ اگلے ہی لمحے دکان کا مالک اٹھا اور اس نے احمد کو بھوکا دیکھ کر خود ہی اسے کھانا کھلا دیا۔ احمد بہت خوش ہوا کہ اگر میں چوری کر لیتا تو شاید نوکری بھی جاتی اور عزت بھی، لیکن صبر کرنے سے مجھے کھانا بھی ملا اور عزت بھی بچ گئی۔ وقت گزرتا گیا اور احمد اپنی ایمانداری کی وجہ سے دکان کا بڑا مینیجر بن گیا۔ اب اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے تھے۔ ایک دن بازار میں چلتے ہو اس کا ایک آدمی سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ آدمی احمد کو برا بھلا کہنے لگا۔ احمد کو بہت شدید غصہ آیا، اس کا دل چاہا کہ ابھی اس آدمی کو مارے اور اس کا سر پھوڑ دے۔ وہ مٹھی بند کر کے آگے بڑھا ہی تھا کہ اسے بابا جی کی دوسری نصیحت یاد آ گئی کہ غصے میں کبھی فیصلہ مت کرنا۔ احمد نے اپنے قدم روک لیے، لمبی سانس لی اور وہاں سے خاموشی سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ وہ آدمی جس سے احمد کا جھگڑا ہو رہا تھا وہ دراصل بادشاہ کا سپاہی تھا، اور وہ جان بوجھ کر لوگوں کو لڑائی پر اکسا رہا تھا تاکہ انہیں جیل میں ڈال سکے۔ اگر احمد اس وقت غصے میں اسے مار دیتا تو آج وہ جیل میں ہوتا۔ احمد نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بزرگ کی نصیحت نے اسے بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ اب تیسرا سال شروع ہو چکا تھا۔ احمد نے اپنا کاروبار شروع کر لیا تھا اور وہ کافی خوشحال ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ ایک تجارتی سفر پر جا رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک ہیروں سے بھری ہوئی تھیلی ملی۔ وہ ہیرے اتنے قیمتی تھے کہ احمد 7 نسلوں تک بیٹھ کر کھا سکتا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا کہ یہ ہیرے رکھ لیتا ہوں، کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ لیکن پھر اسے تیسری اور آخری نصیحت یاد آئی کہ جو چیز تمہاری نہیں ہے اس پر کبھی دل مت للچانا۔ احمد نے ادھر ادھر دیکھا تو دور ایک پریشان حال تاجر روتا ہوا آ رہا تھا۔ احمد نے وہ تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ وہ تاجر اتنا خوش ہوا کہ اس نے احمد کو انعام کے طور پر آدھے ہیرے دینے کی کوشش کی، لیکن احمد نے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے میرا انعام میرے اللہ سے ملے گا۔ 3 سال مکمل ہو چکے تھے۔ احمد واپس اپنے گاؤں گیا اور بابا جی کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا بابا جی، میں نے آپ کی تینوں نصیحتوں پر عمل کیا اور آج میں بہت سکون میں ہوں، اب بتائیں اس بند صندوق میں کیا ہے؟ بابا جی نے چابی دی اور کہا اسے کھولو۔ جب احمد نے وہ پرانا صندوق کھولا تو وہ حیران رہ گیا کیونکہ وہ صندوق اندر سے بالکل خالی تھا۔ احمد نے حیرت سے بابا جی کی طرف دیکھا۔ بابا جی ہنسے اور بولے بیٹا، اس صندوق میں سونا چاندی نہیں تھا، بلکہ اصل خزانہ تو وہ تھا جو تم نے ان 3 سالوں میں سیکھا۔ تم نے صبر، معاف کرنا اور ایمانداری سیکھ لی ہے۔ یہی وہ دولت ہے جو کبھی چوری نہیں ہو سکتی اور نہ کبھی ختم ہوتی ہے۔ اگر تم ان 3 باتوں پر عمل نہ کرتے تو شاید آج تم جیل میں ہوتے یا کسی مصیبت میں پھنسے ہوتے۔
احمد کو بات سمجھ آ گئی کہ اصل کامیابی پیسے میں نہیں بلکہ کردار اور اچھے اخلاق میں ہے، اور پھر احمد نے اپنی باقی زندگی اسی ایمانداری اور سچائی کے ساتھ گزاری اور اللہ نے اسے دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا کیں۔